بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ محمد بن سلمان اور پیوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ، ویگنر گروپ کے زیر استعمال طیارے کی بیلاروس آمد، یوگینی پریگوزن بھی پہنچ گئے۔ چین کی اسرائیلی وزیر اعظم کو دورے کی دعوت، بغاوت ناکام بنانے اور خانہ جنگی کے خطرے کو کچلنے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا روسی فوج کے لیے پیغام۔ پیٹرولیم کے شعبے میں ایران اور سعودی عرب کے باہمی تعاون کا آغاز، اگر روس ناکام ہوا تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، بیلاروسی صدر۔ پری مونسون بارش کا سلسلہ سندھ تک پھیل گیا، پاکستان بے روزگاری میں 24ویں نمبر پر آ گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ محمد بن سلمان اور پیوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں سعودی ولی عہد نے روس میں ناکام بغاوت کی کوشش سے پیدا ہونے والی کشیدگی ختم ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ خیال ہے کہ روس میں نجی فوجی ملیشیا ویگنر گروپ نے ہفتے کو بغاوت کی کوشش کی تھی، جس کے بعد بیلاروس کی مصالحتی کوششوں سے ویگنر سربراہ نے پیش قدمی کا فیصلہ واپس لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی پرائیویٹ آرمی کے سربراہ یوگینی پریگوزن کے زیر استعمال طیارہ روس سے بیلاروس پہنچ گیا ہے، جس کے متعلق غالب امکان ہے کہ اس میں 3 دن قبل روسی فوج کے خلاف ناکام بغاوت کی قیادت کرنے والے یوگینی پریگوزن جلا وطنی اختیار کرنے پہنچے ہیں۔ موقر نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی خبرساز ایجنسی RIA کا کہنا ہے کہ حکام نے ہفتے کے آخر میں ناکام بغاوت کے بعد یوگینی پریگوزن کے ویگنر گروپ کے خلاف فوجداری مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ فوجی بغاوت کی ناکامی کے بعد یوگینی پریگوزن نے کہا تھا کہ وہ ہمسایہ ملک بیلاروس کے صدر کی دعوت پر جائیں گے، لیکن جلا وطنی کے سفر کی مزید تفصیلات عام نہیں کی گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلائٹ ٹریکنگ سروس کے تحت فلائٹ ریڈار 24 کی ویب سائٹ نے جیٹ دکھایا ہے جو بیلاروس کے دارالحکومت کے قریب اترا ہے، جبکہ یہ طیارہ امریکی دستاویزات میں یوگینی پریگوزن کے زیر استعمال طیارے سے مشابہ کوڈز کا حامل ہے۔ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ طیارہ پہلے روستوو کے اوپر دیکھا گیا، جو کہ جنوبی روسی شہر ہے جہاں یوگینی پریگوزن کے جنگجوؤں نے قبضہ کر لیا تھا، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یوگینی پریگوزن جہاز پر سوار تھے یا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کی اسرائیلی وزیر اعظم کو دورے کی دعوت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کی طرف سے انہیں دورے کی دعوت دی گئی ہے اور ان کے دفتر نے امریکہ کو اپنے منصوبہ بند دورے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ یہ اعلان اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدہ تعلقات کے دوران سامنے آیا، جس کے صدر جو بائیڈن نومبر میں اسرائیل کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد نیتن یاہو کو دورے کے لیے مدعو کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس نے اپنے جاری کردہ بیان میں بتایا ہے کہ متوقع دورہ وزیر اعظم نیتن یاہو کا چین کا چوتھا دورہ ہوگا اور امریکی انتظامیہ کو اس سے 1 ماہ قبل آگاہ کر دیا گیا تھا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ نیتن یاہو کا چین کا دورہ کب تک متوقع ہے اور نہ ہی دیگر تفصیلات ابھی تک سامنے آ سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فوجی بغاوت ناکام بنانے اور خانہ جنگی کے خطرے کو کچلنے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا فوج کے نام اہم پیغام۔ روسی صدر نے ویگنر گروپ کی 24 گھنٹے کی بغاوت کے بعد خانہ جنگی کے خطرے کو کچلنے پر روسی فوج کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی ایوان صدر کرملن میں خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے فوج، سیکیورٹی فورسز اور نیشنل گارڈ کے 2500 اراکین کا ملک کو افراتفری سے بچانے پر شکریہ ادا کیا۔ پوٹن نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے شہریوں کے آئینی نظم و نسق، زندگی، سلامتی اور آزادی کا دفاع کیا ہے۔ آپ نے ہمارے وطن کو بغاوت سے بچا کر در حقیقت خانہ جنگی کو روکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ روس کے دشمن صورتحال کا فائدہ اٹھاتے اگر بغاوت کامیاب ہو جاتی، ویگنر گروپ کو مکمل طور پر روسی ریاست کی طرف سے مالی امداد فراہم
کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ ویگنر گروپ کی مختصر بغاوت کی قیادت اس کے سربراہ یوگینی پریگوزن نے کی تھی، جس میں یوگینی نے روسی فوج پر چھوٹے جواب کی بنیاد پر یوگینی حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم یہ بغاوت کریملن اور ویگنر کے درمیان بیلاروس میں ہوئے ایک معاہدے کے بعد ختم ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تیل کے شعبے میں تعاون کا آغاز ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کی نیشنل آئل کمپنی کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے پیش نظر اور دو طرفہ تعاون کے مقصد سے مشترکہ آئل فیلڈز کے لیے تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ آئل فیلڈ کی پیداوار میں اضافے کے بارے میں مثبت خبروں کا اعلان جلد کیا جائے گا اور اس کے علاوہ گیس فیلڈ کی تعمیر کے معاہدے پر بھی دستخط کیا جائے اور اس نئے جیک کی تعمیر فی الحال پیٹرو پارس کے ہاتھوں جاری ہے۔ محسن خجستہ مہر کا مزید کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی مشترکہ فیلڈ نہیں۔ مشترکہ آئرش آئل فیلڈ میں ڈرلنگ شروع کرنے کے لیے ہماری مکمل تیاری ہے۔ واضح رہے کہ عراق اور عمان کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے مابین 2 سال تک مذاکرات اور گفتگو کے بعد 10 مارچ 2023 کو بیجنگ میں ایران اور سعودی عرب نے تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا اور اس سلسلے میں اہم پیش رفت کے طور پر 17 جون 2023 کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایران کا دورہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا ہے کہ اگر روس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تو ہم سب اس کے ملبے تک آتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے روسی سیکیورٹی فرم ویگنر کے روسی انتظامیہ کے خلاف بغاوت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہی۔ بیلاروسی جنرل رینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیلاروس کے صدر نے ہفتے کے آخر میں روسی انتظامیہ کے خلاف ویگنر کی بغاوت کی کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ لوکاشینکو نے اس حوالے سے اپنے اقدامات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ جب یہ واقعات روس میں ہو رہے تھے میں نے بیلاروسی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دے دی تھی۔ فوج، مسلح افواج، پولیس اور خصوصی یونٹوں کو جنگ کے لیے چوکس کیا گیا تھا کیونکہ روس میں ہونے والے واقعات ہمارے لیے تکلیف دہ تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پری مونسون بارشوں کا سلسلہ سندھ تک پھیل گیا اور کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش ہوئی۔ ملیر نارتھ کراچی، نیو کراچی نارتھ، ناظم آباد اور دستگیر میں بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں سکھر، حیدرآباد، میرپور خاص، بدین میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 جون تک سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ ادھر ملکہ کوہسار، مری، ملاکنڈ شہر، گجرات اور بیلا میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد، پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب سوابی میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے اور 5 افراد زخمی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان بے روزگاری میں اضافے کے بعد دنیا بھر کی فہرست میں 24ویں نمبر پر آ گیا۔ ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس نے بے روزگاری کے اعداد و شمار جاری کر دیے جس میں پاکستان 6.5% شرح بے روزگاری کے ساتھ دنیا بھر میں 24ویں نمبر پر آ گیا۔ نائجیریا دنیا بھر میں بے روزگاری میں سب سے آگے نکل گیا۔ نائجیریا میں بے روزگاری کی شرح 33.3% ریکارڈ کی گئی، جبکہ ساؤتھ افریقہ 32.9% شرح بے روزگاری کے ساتھ دوسرے نمبر پر برجمان ہے، جبکہ بوسنیا میں بے روزگاری کی شرح 29.28% ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔